آج میں 3 سجدوں کے تعلق سے آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور بہت ساری بار چونکہ ان سجدوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور سے سجدے سہو کا معاملہ تو ایک عبادت کے اندر کا ہے۔ اب جب یہ سجدے سہو جو عبادت کے اندر حصہ ہے، اور اگر اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اس سجدے کا علم نہ رکھے جو کہ نماز کے تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب اس میں کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے، معاملہ خلط ملط ہونا چالو ہو جاتا ہے، اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اپنی عبادت میں شک میں رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے ان تینوں سجدوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں جو کہ بہت کثرت سے لوگوں نے سوال کیے، اس کا جواب بھی ہو جائے گا، اور اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اور ایک وضاحت انشاءاللہ عزیز اور ایک نئی معلومات ہمارے اس میں جو اضافہ ہو جائیں گے۔ بھائی سب سے پہلے چیز جس سجدے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں وہ سجدے سہو ہے۔ سجدے سہو کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے، سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا، مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو، اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے، بھول، غفلت ہوگی، آدمی بھول گیا کوئی چیز، ٹھیک۔ تو سجدے سہو، ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے، لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ 2 ہوتے ہیں، جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لیے کرتا ہے، اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے سجدے سہو، یاد رکھیے۔ اب آئیے سجدے سہو یاد رکھیے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھیے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے، چاہے رکعتوں کی کمی ہو، میں قاعدہ بھول گیا پہلا والا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رکوع میں نہیں کر پایا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 2 کے بدلے 3 رکعت پڑھ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کے بدلے 3 ہی نماز پڑھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 5 کر دیا۔ تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ سہو کس قسم کا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی میں رکھوں گا کہ سہو کس قسم کا ہو تو سجدے کس قسم کے ہوں گے اس میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے، اور بہت سارے ائمہ اور جو ہے مجتہدین کا اس پہ یہی قول ہے، اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی، ظاہر سی بات جس طرح سے ہم انسان ہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی، ٹھیک۔ اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ ہمیں جو ہے بتایا گیا۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے، ٹھیک، شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے، مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے، تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں 3 یا 4، اب وہ کنفیوژن ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اس کو شک ہو رہا 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے، شک کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے شک کو نکال دینا چاہیے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں، یقین کر لے کہ 3 ہوا سمجھ لیجیے، یقین کر لے کہ 2 ہوئی سمجھ لیجیے، سمجھ رہے، یقین کر لے، یقین پر بنیاد رکھیں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کریں، پہلے یقین کر لے، مثال کے طور پر میں نماز میں ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے 4، تو یقین کر لے، اور ظاہر سی بات یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کے بنے ہے نا، 3 پر یقین ہو سکتا ہے، چونکہ شک کیا ہے 3 یا 4، تو 3 پر یقین کر لے، پھر 1 رکعت پڑھ لیا، مطلب 4 کر لیا اپنے آپ کے حساب سے، وہ کتنے ہوئے واللہ اعلم۔ اس کے بعد جو ہے آپ سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے، تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے سہو کے 2 سجدے کرے، بس اگر تو نے اگر 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک، مطلب آدمی نے اگر 3 پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو 4 کر دیں گا، اگر 5 پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے اچھی جو ہے 6ٹھی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے، اور جو ہے اسے 6 بنا دیں گے، اور پہلی 4 رکعت الگ اور یہ 2 رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا۔ تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری
چیزوں کی وضاحت کی. پہلا، نماز میں شک ہو، بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کرے. شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو سجدے سہو کر لے. اگر 4 پڑھ لی تھی اور 5ویں ہو گئی، 5 کا بھی لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کو شک تھا نا، 3 اور 4 پڑھا، کیا پڑھا اس نے، اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی، تو اس نے جو 1 رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ 3 سمجھ کے 4 کر رہا تھا، تو اصل میں ہوگی 4 کے بعد ایک 5ویں رکعت. تو جب 5 پڑھ لی اس نے، مطلب 4 اس کی ہو گئی تھی، غلطی ہوئی، 5 پڑھ لی، تو سجدے سہو، یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں، 1 رکعت کے. تو یہ 5ویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی، وہ 2 سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی 6 رکعتیں. تو یہ 2 نفل کا ثواب مل گیا اور یہ 2 جو ہے 4 اس کی فرض ہو گئی. اب اگر اس نے 3 پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، 3 پڑھی ہوں گی سمجھ لیجئے، اور وہ شک میں تھا کیا ہوا، اور اس نے 4 سمجھ کے سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے، وہ کتنا ہو جائے گا، چوتھی رکعت کو مکمل کر دے. اب اسے شک ہوا کہ اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اور اس نے واقع میں 4 پڑھی، جس کو 3 سمجھ رہا تھا، 3 کو 4 سمجھ رہا تھا. سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا، 1 رکعت پڑھ لی، جبکہ اس نے ایکچوئل میں 4 ہی پڑھی. تو اگر 4 پڑھنی تھی، غلطی سمجھا اس نے، سجدے سہو کر لیا اور حقیقت میں 4 ہی پڑھی، تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، اگر رکعتیں برابر ہے تو سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول ڈالی ہے، شیطان ہی تو بھول ڈالتا ہے نا نماز میں، عبادت میں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھی لیکن آپ کو شک ہوا، ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی یا 3 پڑھی، جبکہ آپ نے برابر 3 پڑھی اور آپ نے اس کو 3 سمجھ کے پھر چوتھی کیا، تو 4 ہی رکعت ہوئی، لیکن سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا. آپ کو لگا 3 ہے 4 ہے، جبکہ آپ نے 4 برابر پڑھی تھی، آپ نے ایک اور کھڑے ہو گئے، آپ 4 مطلب 3 سمجھ کے کھڑے 5 ہی پڑھ لی، سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا، 2 رکعتیں بن گئی، 2 رکعت نفل کا ثواب. اسی طرح آپ کو 3 یا 4 پہ شک تھا اور واقعی میں آپ نے 3 ہی پڑھی تھی، ٹھیک، اور سجدے سہو آپ نے کر لیا، جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کر لی، سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہو گیا، تو یہ 4 رکعت پوری ہوگی. تو سجدے سہو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی، زیادہ رکعتیں ہوں گی تو 2 کو الگ کر کے ثواب دے دیں گی، اور اگر برابر تھی تو شیطان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے کہ اس نے آپ کو بھلانا چاہا لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سہو کر کے اپنے رب سے جو ہے اس کی تلافی کر لی، اس کمی کو پورا کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ آئیے آگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو اپنی نمازوں میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اب وہ کنفیوز ہے کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی. اگر آپ کو شک اس نے فجر میں یا کوئی نفل نماز 2 رکعت کی پڑھ رہے ہیں، اب فجر میں سمجھ لیجیے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اب 2 پڑھی یا 1 پڑھی، تو آپ فرماتے پھر وہ 1 سمجھ لے، اس کو 1 گن لے. چونکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے آپ کو، یقین کی طرف جائیے. زیادہ تو شک کا معاملہ ہے لیکن کم تو یقین ہے نا. تو اگر 2 پڑھی یا 1 پڑھی شک ہو رہا تو کتنا ماننا چاہیے، 1 ماننا چاہیے، چونکہ 1 زیادہ قریب ہے یقین کے بنسبت 2 کے مقابلے میں. اگر اسے شک ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ایسا وہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب 2 اور 3 میں شک، یا مغرب پڑھ رہا ہے 2 اور 3 میں شک ہو گیا اس کو، تو پھر کس پر آپ فرماتے 2 پر یقین کر لیں. اسے شک ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو 3 پر یقین کر لیں. حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا، اسے علم نہ ہو کہ 3 پڑھی یا 1 پڑھی یا 2 تو پھر 1 پہ یقین کر لے، 2 پڑھی یا 3 تو 2 پہ یقین کر لے، 3 پڑھی یا 4 تو 3 رکعت پہ یقین بنا لے کہ میں 3 ہی پڑھی میں نے. پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کر لے. مطلب جب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے تو شک کو نکال کے یقین کی طرف چلا جائے، نماز ختم کرنے سے پہلے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے. یہ ہوا سجدے سہو، ٹھیک ہے. اسی طرح تیسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کے تعلق سے بیان کیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، صحابی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانی تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اب تیسری رکعت کے لیے آپ کو قاعدہ کرنا ہے پھر اٹھنا ہے، تو آپ نے بغیر قاعدہ کرے کہ آپ سیدھے اٹھ گئے. اس کے بعد لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، چونکہ امام کی اتباع لازم ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے. اور ابھی سجدے سہو کا طریقہ شاید صحابہ کو نہیں پتا تھا، اس لیے صحابہ خاموشی سے اٹھ گئے. اور رسول اللہ چونکہ شارح تھے، شریعت آپ پر اترتی تھی، تو صحابہ ڈرتے بھی تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ ختم ہوگا، یہ قاعدہ ختم ہوگا، یہ رکعتیں کم ہوگی، سوچتے تھے. تو صحابہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک، کھڑے ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب ہوئے، مطلب قاعدے میں بیٹھے
جو کہ دوسرا قاعدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کا پہلا ہی قاعدہ تھا، قریب تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پھیریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، اور تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سلام پھیرا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نماز میں کوئی چیز کمی ہو گئی تھی نا. کیا کم ہو گیا تھا؟ قاعدہ کم ہو گیا تھا. قاعدہ کم ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا اس کے لیے؟ سجدے سہو کرا دیا. تو سجدے سہو کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے نماز میں کیا جائے گا، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. دونوں طریقے انشاءاللہ آخر میں دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سجدے سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے 3 رکعت پڑھائی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور گھر میں داخل ہو گئے. ٹھیک. اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات؟ تو کہا آپ نے آج جو ہے 3 رکعت ہی نماز پڑھائی. تو کہا میں نے 3 پڑھائی. آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولیں گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے جو آپ نے 1 رکعت پڑھی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے. وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی، وہ نماز کے اندر کا ہے، یہ نماز کے باہر کا ہے. اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے، سلام کی بات کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چلے گئے. 3 رکعت پڑھی تھی. صحابہ پہنچے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ نے کم پڑھائی. آپ نے کہا کیا بات ہے عبد الرحمن؟ ابوبکر صدیق آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے کم پڑھائی. تو اللہ کے رسول آئے، 1 رکعت پڑھائی، چونکہ آپ نے 3 ہی پڑھائی تھی نا، 1 رکعت پڑھائی. 1 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرے. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا طریقہ. انشاءاللہ اس کو کیٹیگری وائز بعد میں اور ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ نماز کی غلطیاں نماز کے بعد، اور زیادتی اگر ہو جائے نماز کے بعد تو کیا کریں گے. جیسے 5 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا میں تو اب کون سا سجدے سہوں گا؟ 3 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا تو کون سا سجدے سہوں گا؟ اور نماز میں کنفیوژن ہو تو کون سا سجدے؟ آخر میں انشاءاللہ اس کو کیٹیگری کروں گا میں. ٹھیک. تو یہ دوسرا طریقہ ہوا. پہلا طریقہ نماز میں یاد آ جائے تو صرف کیا کرنا ہے؟ تشہد یقین کر لینا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 2 سجدے کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے. نماز کے بعد سلام پھیر کے رسول اللہ نکل گئے ہیں، آپ عصر کی نماز پڑھا کر چلے گئے 3 رکعت. بتایا گیا 1 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد، جب کہ آپ نے کم نماز پڑھی تھی. ٹھیک. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی. دیکھیے وہاں کم کا آگے نکل گئے تھے، اب یہاں زیادہ کا آ رہا ہے. ایک تو نماز میں شک، ایک کم، اب زیادتی کی بات آ رہی ہے. 5 رکعتیں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو نماز زیادہ پڑھا دی ہے، مطلب ایک ایکسس ہو گئی آپ کی نماز. 4 رکعت تھی آپ نے 5 پڑھا دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھا دی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں. ٹھیک. لیکن بات کیا ہے؟ آپ نے پہلے انکار کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے، بات کیا ہے؟ پھر دوسرے صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی، آج 5 رکعت پڑھا دی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں، مطلب ایک گواہی نہیں، ایک سے زیادہ گواہی لینا چاہیے امام کو جب اس کی نمازوں میں کوئی کہہ رہا ہے کمی اور زیادتی ہو. رسول اللہ نے ایک صحابی کی بات سنی لیکن مانا نہیں، کہا کیا بات ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر دوسرے لوگ بھی آ کے اللہ کے ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی 5 رکعت، مطلب 1 رکعت زیادہ پڑھا دی، 5 پڑھا دی، 5 رکعتیں پڑھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہو چکی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ایکسس ہو گئی نا، زیادہ ہو گئی. تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے سلام کے بعد، لیکن یہ سجدے 2 سجدے کیے، مطلب خالی صرف سجدے. لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں گئے، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر، سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز کے بعد کا سجدے سہو. نماز میں بھول میں سجدے سہو نماز کے اندر کرنا ہے. رکعتیں کم پڑھ کر جانے کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو وہ رکعت مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، 1 سجدہ، اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام. یہ طریقہ ہے. نماز سے آپ باہر نکل گئے، کسی نے بتایا آپ نے زیادہ پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، تو آپ زیادہ ہوگی نا، آلریڈی تو نماز ایکسس ہو چکی ہے آپ کی.
سجدے سہو ایک رکعت کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، 2 سجدے کیے، سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہوئے 3 طریقے سجدے سہو کے. نماز میں کنفیوژن، نماز کی کمی، نماز کی زیادتی. اب جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ہوا چلو پھر سے نماز، اللہ اکبر. 5 رکعت پہلے ظہر ہو گئی، پھر 4 رکعت اور. ٹوٹل ظہر کی کتنی فرض پڑے آپ نے آج؟ 9 رکعت. پھر کو بولے ارے دوسری میں گڑبڑ ہوئی، چلو پھر سے کھڑے ہوں گے اپن، پھر تو ایک اور 4 رکعت، پھر کتنی ہو گئی؟ 13 رکعت. ماشاءاللہ آج کی تو بہت زبردست ظہر ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، کہا آج کی فجر کی نماز میں تو بڑا مزہ آیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو بولے آج کی فجر میری 6 رکعت فرض ہوئی. میں نے کہا ماشاءاللہ 6 رکعت فرض فجر کی؟ تو کہا میں سمجھ گیا کیا ہوا ہوگا مسجد میں. تو بولے میں پہلے مسجد میں گیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، امام صاحب سے غلطی ہوئی، سجدے سہو بھول گئے. لوگوں نے کہا امام صاحب غلطی، سجدے سہو. امام صاحب سیدھا کھڑے ہوئے بولے پھر اللہ اکبر. پھر کھڑے ہوئے، سورے الٹے پڑھ لی، مطلب نمبر کے اعتبار سے بعد والے کو پہلا پڑھ لیا، پہلے والے کو بعد میں. حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بولے بعد میں ایک بڈھا کھڑا ہوا اور کہا کہ امام صاحب ترتیب پلٹ گئی. تو امام صاحب بولے پھر کیا، سجدے تم نے سہو بھی نہیں کیا، پھر 2 رکعت. امام صاحب بولے پھر سے، بولے چلیے. پھر کھڑے ہو گئے، بولے میں بھی کھڑا ہو گیا. بولے چلو ثواب پہ ثواب اپنے کو، آج ان کا اختلاف اپنا ثواب، نافل کھڑے ہو جاؤ. چلو پھر میں کھڑا ہوا، بولے پھر 2 رکعت ہوئی. بولے حالانکہ اس کے بعد بھی اختلاف ہو رہا تھا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی، 6 ہو گئی آلریڈی، چلو. یہ حالت ہے ہمارے پاس. کتنا آسان طریقہ ہے سجدے سہو کا، لیکن یہ طریقہ بھی ہم نہیں جانتے. کتنی افسوس کی بات ہے نا. یہ ہماری نمازوں کو مکمل کراتے ہیں، نمازوں سے شک کو نکالتے ہیں، تعداد کو برابر کرتے رکعتوں کی. یہ ایک فرض عبادت کو مکمل کرتے ہیں، لیکن سجدے سہو کا طریقہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا. فرض چیز کو، جو چیز تکمیل کو لے جاتی ہے نا، پہنچاتی ہے کمپلیشن کو، اس چیز کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہوتا ہے. معلوم آپ کو؟ جو چیز فرائض کی تکمیل کو پہنچاتی ہے تو اس چیز کا سیکھنا بھی اور کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہے. تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز، جو چیز جس سے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہی فرض ہے. جیسا کہ طہارت کا سیکھنا فرض ہے، وضو اور غسل کا سیکھنا فرض ہے، نماز کو مکمل کرنے والے اعمال سیکھنا فرض ہے. نماز سے بھول ہو جائے تو اس کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے. تو ہم کو تو خالی نماز کی فرضیت معلوم، باقی تمام چیزیں ہم بھول چکے ہیں. سیکھنا پڑیں گی یہ سب چیزیں. تو یہ ہے سجدے سہو کے بہرحال طریقہ. اسی طرح جو ہے سجدے سہو کے تعلق سے جو باتیں روایت میں ملتی، حدیثوں میں آتی ہیں، اس میں سے ایک چیز صحیح بخاری کی روایت میں جو ملتی وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بہرحال وہی روایت ہے جو آپ سمجھیں، جو نماز میں اگر زیادتی تو کیا کیا جائے. تو چلیے میں اپنی بات کو اب سمٹتا ہوں اور سجدے سہو کے 3 طریقے پھر ایک بار آپ کو ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھ جائیں گے. پہلا، نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے، نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں، نماز میں 2 پڑھی 3 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 1 پڑھی 2 پڑھی، شک ہو رہا ہے، شک کو نکال دیجئے. دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکعتیں ہو رہی ہے. 1 یا 2 پڑھی شک ہو رہا تو 1 پہ کاؤنٹ کیجئے. 2 یا 3 پڑھی شک ہو رہا 2 کو کاؤنٹ کیجئے. 2 یا 3 پڑھی 3 کو کاؤنٹ کی، مطلب 2 کو کاؤنٹ کیجئے. 4 یا 3 پڑھی تو 3 کو کاؤنٹ کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے. اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے. اس کے بعد پورا التحیات پڑھ لے. پورا التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ. جب نماز میں غلطی یاد آ جائے، نماز میں کوئی کمی یاد آئے، نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے. اس دنیا سے، یہ زندگی سے جو ہم گزار رہے ہیں، تو گویا اس دنیا میں جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس میں ہمیں ایسا کیا کرنا ہے جس کے نتیجے میں جو آنے والی زندگی ہے، جس کو ہم کہیں گے قبر کی زندگی، اس کے بعد جو ہے حشر کی زندگی، مطلب مقام محشر جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے آخرت کی زندگی، مطلب جنت اور جہنم جس بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جو اس دنیا میں اگر ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ دنیا بھی اچھے سے گزرے گی. اس کے بعد قبر کا مرحلہ، مقام محشر مطلب حشر کا مرحلہ، اس کے بعد میزان ہے اور بہت لمبی تفصیلات ہے بہرحال. اور بالخصوص پھر جنت اور جہنم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زندگی ہماری اچھی گزریں گی. آئیے اس عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آج اسی بھی کچھ روشنی ڈالوں گا اور آج میرا عنوان ہوگا حشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ اور توحید. مطلب حشر میں، مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرنے والا ہے، اس بات کو ہم دیکھیں گے. اور توحید، مطلب چونکہ میں نے شروعات میں کہا اس عنوان کا تعلق اس زندگی سے جو گزر رہی ہے تاکہ آنے والی حشر کی زندگی اچھی ہو، تو لہٰذا مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں پر جو گناہ گار اور خطا کار ہوں گے،
کیسے رحم کریں گا، اور توحید مطلب اس کی بنیاد توحید بنے گی، جو اس دنیا میں جو ہم گزر رہے ہیں اس میں اس پر چلنا ہے، تو اس دنیا میں جو گزر کے ہم یہاں سے جائیں گے جس کو حشر کہتے ہیں، تب اس کا انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے بہترین جو ہے بدلہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ عزیز یہ باتیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جو ہے صفت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو توحید پر چل کر آئے ہوں گے، اپنی زندگی میں انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ گو وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے، لرزشیں ان سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ ان کو معاف کرے گا، چونکہ وہ توحید پر چل کر آئے تھے، اور کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت کے وہ جو ہے مستحق ہوں گے، اس وجہ سے کہ دنیا میں وہ توحید پر چل کے آئے ہوں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے، اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر جو ہے 53 اور 54 میں، 53 اور 54 میں اللہ فرماتا ہے، سنیے اللہ کیا کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ کہہ دو میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، تجاوز کر چکے ہیں، اپنے باؤنڈریز سے آگے جا چکے ہیں، کیا کہہ دو ان سے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کے شائع نزول کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بے انتہا بوڑھے قسم کے لوگ آئے، مطلب ایجڈ، اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے تمہیں یہی گواہی دینا ہوگی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کو اسلام کچھ فائدہ پہنچائیں گا؟ اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی، ایک تو عمر رسیدہ لوگ تھے، ٹھیک، ہم نے ساری زندگی اللہ کی معصیت، گناہ، خطاؤں میں ہماری زندگی اتنی پاپ، اتنی گناہ اور اتنی گندگی میں جو ہے رہی کہ اتنے ہم نے گناہ کیے کہ شاید جتنے گناہ ہو سکتے دنیا میں سب کچھ کر کے آ گئے ہم لوگ۔ تو کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو اسلام لانا کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ مطلب یہ بات تو تھی کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، لیکن یہ بات سے وہ پریشان تھے کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا، جبکہ پوری زندگی گناہ معصیت میں، جس کو عام زبان میں کہیں گے ان کی ساری زندگی کالے کرتوتوں میں گزری ہے۔ تو کہا کیا ہم کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اپنے نفس پر زیادتی کر چکے، باؤنڈریز کو اپنے کراس کر چکے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تم گناہ کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، بہت پاپ کر چکے ہو، ساری زندگی پاپ میں، گناہوں میں، معصیت میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں گزری ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کسی بھی زندگی کے مرحلے پر۔ فرمایا رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف۔ یہ لوگ جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کو لگتا تھا کہ کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا ہمارے اس خطاؤں بھری زندگی گزارنے کے بعد بھی؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے جو اپنی نفسوں پر زیادتی کر چکے ہیں، ایکسس کر چکے، ایکسیڈ کر چکے اپنے لیمٹس کو گناہ اور خطاؤں میں، ان سے کہنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ، کیا دیکھیے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات تو پتہ چلی، اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں 3 اعمال ایسے جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں، اور تیسرا حج کرنا، حج مبرور جس کو اللہ قبول کر لے۔ یہ 3 اعمال ایسے ان کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور آگے اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اور اب اس کے بعد کی زندگی میں رب کی طرف جھک جاؤ، اس کی فرمانبرداری کرو، یہ نہیں کہ پھر ویسی گزارو گے زندگی، معافی مانگو اللہ معاف کرے گا، پھر جھک جاؤ اور اس کے اچھے بندے بن جاؤ اس وقت سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب پہنچے، اس وقت سے پہلے کہ تم مر جاؤ
گناہوں کے اندر اور اللہ کا عذاب آ پہنچے اس سے پہلے تمہیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، عذاب آئے اس وقت پر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ تو گویا دنیا ایک ایسا مقام ہے جہاں اپنے ہر قسم کی خطا، معصیت، گناہوں کو اللہ سے معافی کروا سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن ایک بار آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد معافی والا فیض بند ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیں، بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، تو اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو وہ لوگ جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، زندگیوں کو بہت ہی کالی کرتوتوں میں گزار کے آئے تھے، اسلام جب قبول کیا تو ایک شک کا اظہار کیا، کیا ہماری معافی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنی نفسوں پہ ظلم کر کے آئے، مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد وہ پھر اسلام پر چلنے لگے، اللہ کے اچھے بندے بن جائے، اس کی عاجزی انکساری کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اور اس سے پہلے کہ پھر اللہ کا عذاب مطلب موت آ جائے، اور اس کے بعد پھر توبہ وغیرہ نہیں ہوں گی، عذاب آپ پہنچے اور اس دن کوئی مدد بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انسان نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، بلکہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہرگز میرے اس عنوان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی طرف ابھاروں تاکہ گناہ کر کے آپ معافی مانگیں۔ مقصد یہ کہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس معاملے میں بے انتہا یہ حال نہ ہو جائے کہ اب گناہ ہو گیا اب کیا ہوگا بول کر زندگی سے امید چھوڑ کر اللہ سے امید نہ چھوڑ دے، بلکہ چاہے جتنے گناہ ہوئے ہو، معافی کا راستہ موت آنے تک یا علامت قیامت میں سے کوئی بڑی نشانی کے ظاہر ہونے تک ہمارے پاس پورا موقع ہے کہ اپنے رب سے ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، اور ہمارا رب انشاءاللہ عزیز ہمیں معاف کر دے گا۔ ٹھیک، آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں فرمایا اور کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، مومنوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی فحش یا برا کام سرزد ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ انسان کا ایمان والا ہونا، نیک ہونا اس چیز کی دلیل نہیں کہ اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہوں گے۔ سمجھے آپ بات کو؟ گناہ تو ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے زیادہ اور کچھ لوگوں کے کم ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں انسان ہونے کے ناطے ہم گناہ کرتے ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جو اللہ کے نیک بندے جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، اللہ نے فرمایا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر ڈالنا چاہیے موت سے پہلے، کیا کہ جیسے ہی ہم سے گناہ ہو، خطا ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی سخت معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ خطا ہو گئی مجھ سے۔ تو اللہ نے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے پاپوں کو جو ہے معاف کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے بندہ اللہ کے پاس رجوع کریں گا ہی نا۔ ایک غلط فہمی جو امت مسلمہ میں یہ پھیلا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ پہلی آیت اور دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دونوں میں گناہ گاروں کا تذکرہ اور گناہ کے بعد اللہ کی معافی کا، اور اللہ ان کی سنتا ہے کہ تو اللہ نے تو یہاں فرما دیا پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ اور جب اللہ گناہ معاف کرے گا تو ہماری پکار کی بات کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے پکار دعا ہوتی ہے۔ جب گنہگار بندہ دعا کریں گا اللہ مجھے معاف کر، تو اس کا رب اسے معاف کرتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی سنتا ہے، بلکہ میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں گناہ گار کی پہلے سنتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک والدین ہیں، ان کے کئی اولاد ہیں، کئی بچے ہیں، سارے کے سارے نیک ہیں، لیکن ایک ہے جو بدماش ہے، ایک ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے۔ تو سارے چونکہ نیکوکار ہیں، ان کی کسی اچھی بات پر والدین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی وہ خطا کار اور گناہ گار بچہ جب اچھائی کرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں اس سے، ہے نا؟ اس لیے کہ یہ تھوڑا سا راستے سے ہٹ کر ہے، اگر یہ کچھ اچھا کر رہا تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہ معاف کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا؟ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے اس کیے پر اڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں غلطی کر کے، بلکہ وہ جانتے ہیں جو فیل کیا غلط ہے اور اس پہ وہ معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی گناہ پہ اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو وہ اللہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے،
اور سب سے پہلا کام کیا کریں؟ جب گناہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر، اور اس کے بعد ذکر کرنے کے بعد اللہ سے سخت توبہ کریں۔ اللہ کے ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز کا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا کہ انسان نے گناہ اور خطائیں کی اور دنیا سے اب چلا گیا، جانے کے بعد وہاں کیا ہونے والا ہے؟ مقام محشر میں اللہ کیسے رحم کریں گا؟ تو آج کا میرا عنوان جو تھا مقام محشر، مطلب حشر